العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163، 64 اور 65 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے شاید یہ ڈرے۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شان نزول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے ہوئے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو۔ اور انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں کی مخالفت کی۔ نبی پاک ڈرانے کے طور پر ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کے دین پر ہو جنہوں نے پچھلی امتوں کے نبیوں کی بھی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کرتے ہو۔ اس پر یہودی بولے ہمارے باپ دادا اپنے رب کے فرما بردار اور اپنے نبیوں کے اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے اپنے باپ دادا کی معصومیت کے ڈنڈورے پیٹتے۔ جب تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے پھول کھلے گئے اور وہ حیران لوگ ہو گئے، یعنی اس بات کو وہ چھپاتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ تو نبیوں کے اطاعت گزار و فرما بردار تھے، اور یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر قرآن پاک نازل فرمایا کہ محبوب یہ یہودی جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے پچھلے نبیوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ اس آیت میں خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا خیال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ کفر و معصیت کا تو ان پر پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ فرمایا محبوب یہ یہودی جو آپ کے معجزات دیکھ کر آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ داداؤں کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ پچھلے نبیوں کے معجزات دیکھ کر بھی ان لوگوں نے ان نبیوں کو بھی نہیں مانا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام
کہ ان نبیوں نے بھی اپنے اپنے معجزے ظاہر کیے، لیکن ان لوگوں نے ان کے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ان نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کی مخالفت کی۔ تو فرمایا اگر یہودی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو گویا کہ تسلی دے رہا ہے۔ عن القریۃ، بستی کا حال۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی بستی تھی جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ یہودیوں سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ مصر و مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مدین و طور کے درمیان ایک بستی ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یہودیوں کے بارے میں ان لوگوں کے اس بستی کے رہنے والے کے بارے میں پوچھیں۔ امام زہری نے فرمایا کہ وہ قریہ طبریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ بستی مدین ہے، بعض کے نزدیک وہ بصری ایلا ہے۔ یعنی یہ مختلف بستیوں کے مفسرین نے اپنے اپنے قول بیان کیے ہیں کہ فلاں بستی ہے، دوسروں نے کہا فلاں بستی ہے، جس کا نبی پاک علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس بستی کے رہنے والے یہودیوں کے بارے میں آپ ان یہودیوں سے سوال کریں۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھنے لگے۔ اس آیت اور اس سے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہفتے کا دن جو تھا ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ ہفتے والے دن صرف اور صرف تم نے میری عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ جس طرح ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو کام کاج صرف ہفتے والے دن منع ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ تم نے کوئی بھی دوسرا تیسرا کام نہیں کرنا۔ نیز ان پر ہفتے کے دن شکار کرنا بھی حرام فرما دیا گیا تھا، جیسا کہ جنگل کے اندر جا کر شکار کرنا یا مچھلیوں کا شکار کرنا، یہ سارے کے سارے شکار بھی ان پر حرام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا، ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی، یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ ہفتے والے دن اللہ نے شکار سے منع کیا تھا، ان پر شکار کرنا حرام کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ہفتے والے دن دریا پر اتنی مچھلیاں بھیجتا کہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی، ایسا لگتا کہ پانی سے زیادہ اس پانی میں مچھلیاں ہیں، اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا تماشا دیکھتے اور شکار نہ کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اتنی زیادہ مچھلیاں دریا میں پیدا فرما دی۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی، اتوار کا دن ہوتا تو پانی کے اندر اکا دکا مچھلی ہوتی، اور جس دن ان کو منع کیا گیا تھا اس دن دریا میں کثیر مچھلیاں ہوتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالا نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی، تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ اس کے دریا میں سے چھوٹے چھوٹے نالے بنا لو، آگے اپنے اپنے خیمے بنا لو، مچھلیاں ہفتے والے دن آئیں گی، ان خیموں میں آ کر جمع ہو جائیں گی، اور اتوار والے دن تم نکال لینا، تمہارا اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور اتوار والے دن پکڑنے پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے اور ہفتے کی صبح دریا سے ان گڑھوں تک نالا بنا لیا، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں۔ اتوار کے دن انہیں نکال لیا، یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلیوں پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک لوگ اس فعل کے اندر مبتلا رہے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد تین گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، 3 گروہوں کے اندر وہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ ان میں ایک تنہائی ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرنے سے باز رہے، یعنی بہت کم لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر ہفتے والے دن مچھلیوں سے باز رہے، اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے کہ اس دن شکار نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے منع کیا ہے۔ ایک تہائی ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے۔ ایک گروہ وہ تھا، وہ لوگ خود تو شکار نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی منع نہ کرتے تھے۔ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر دیا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اور اسے کھایا اور مچھلیوں کو بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس مصیبت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا،
ہم تمہارے ساتھ میل جول برتاؤ نہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا اگر تم ہفتے والے دن شکار کرو گے، اللہ نے منع کیا ہے، اگر تم شکار کرو گے تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والے لوگوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے، اور خطا کاروں کا دروازہ جدا ہو گیا تھا۔ پورے کا پورا جو گاؤں تھا انہوں نے اس کو 3 گروہ میں تقسیم کر دیا، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی۔ جو لوگ ہفتے والے دن شکار کرتے تھے وہ دیوار کی اس سائڈ پہ آ گئے، اور جو منع کرنے والے تھے وہ اس سائڈ پر آ گئے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے ایک کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی تھی کہ جو لوگ اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے۔ تو کہتے ہیں ایک روز ایسا ہوا کہ اس دیوار، نافرمانوں والی جو دیوار تھی، اس میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے، چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں، پوری کی پوری قوم بندر بن چکی ہے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے۔ بندر جو تھے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے تو پہلے ہماری طرح کے انسان، لیکن پھر بندر بنا دیے گئے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو وہ اپنے رشتہ داروں کو کپڑے سونگ کر پہچانتے تھے کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا باپ ہے، تو میرا بھتیجا ہے، تو میرا بھانجا ہے، تو میرا فلاں رشتہ دار ہے، تو میرا فلاں ہے۔ اور یہ لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ بندر کہتا تھا تو میرے ماموں کا بیٹا ہے، جو انسان ہماری شکل کو کہتا ہے تجھے میں پہچانتا ہی نہیں۔ دوسرے کو بندر کہتا ہے تو میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ بندر انہیں پہچانتے تھے لیکن وہ بندروں کو نہ پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سارے کے سارے جو بندر لوگ بن گئے تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور منع کرنے والے لوگ سلامت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امی ہونے اور پچھلی کتابوں میں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا آپ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا تو پچھلے نبیوں کی حفاظت کرنے والے تھے، فرما بردار تھے، تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بظاہراً دنیا میں کسی سے نہیں پڑے ہوئے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری باتیں ان کو بتائی ہیں جس کو قرآن کریم فرقان مجید میں نقل کیا گیا ہے۔ تو فرمائے یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بغیر پڑھے ان کو سارے کے سارے معاملات پچھلی امتوں کے بتا دیے۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر و خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہونا سب کچھ یہاں پر بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، اپنی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔